بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فقیر قادری سید محمد ارشد رضا قادری ہاشمی نعیمی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں لوگوں کو جنہوں نے اس چینل کے ذریعہ دین کا کام شروع کیا، جس کا نام راہ خدا ہے، اور مبارکباد ان تمام لوگوں کو بھی جنہوں نے اس چینل کو سنا اور اس کو سبسکرائب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اس چینل کے ذریعہ اور اس میں تمامی لوگ جو بھی علماء، حفاظ، نعت و منقبت، قرآن مجید کی تلاوت یا تقریر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعہ تمام امت مسلمہ کی اصلاح فرمائے اور ہمیں اور تمامی لوگوں کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مکمل وضاحت کے ساتھ یہ اپنے محبوب کو بتا دیا کہ اے میرے محبوب، یہ آیت کریمہ یا یہ میرا جو کلام ہے صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں آپ کی محبت ہے، صرف اور صرف اہل ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو اپنے محبوب تک پہنچایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب سے فرما رہا ہے، اے میرے محبوب اپنی امت سے یعنی ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا، اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس میں مخصوص لوگوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خاص لوگوں کا ذکر کیا جو اہل ایمان والے، جو اہل ایمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اس آیت کریمہ کے بارے میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے درمیان فرمایا، اپنی امت سے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، اے میری ذات سے محبت کرنے والو، میری آل سے محبت کرنے والو، تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب بندہ جو اہل ایمان والے ہیں ان کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب بندہ سوچنے لگا، ایک سوال اس کے ذہن میں اٹھا کہ مولا کیا تجھ سے ڈرنا کافی نہیں ہے؟ اگر تیری ذات سے ہم ڈرتے ہیں تو یہ کافی ہونا چاہیے، پھر تو وسیلے پر کیوں بھیج رہا ہے؟ کسی اور کے پاس جانے کی تلقین کیوں کر رہا ہے؟ کیا تیرا ڈرنا، تجھ سے ڈرنا کافی نہیں ہے؟ کیونکہ بندہ جب تجھ سے ڈرے گا تو عبادت و ریاضت میں
نماز میں، روزوں میں، حج و زکوٰۃ میں اچھی طریقے سے جو ہے ان کے وقتوں پر وہ کام مکمل کرے گا، تو یہ کافی نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے سے فرمایا، اے میرے بندے، کیا تو نے یہ نہیں جانا کہ تیری نماز جو ہے، تیری عبادتیں ہیں، تیری ریاضتیں ہیں، جو تیرا جو بھی عمل ہے، اگر اس عمل کو محفوظ رکھنا ہے، اس عمل کو بچانا ہے، تو تجھے چاہیے کہ میرے ان بندوں کا ساتھ لے جن پر میں نے انعام نازل کیا ہے۔ اگر تیری اپنی نماز کو بچانا ہے، تجھے اپنے روزوں کو بچانا ہے، تجھے اپنی عبادات کو بچانا ہے، تجھے اپنی نیکیوں کو بچانا ہے، تو تجھے ان بندوں کے پاس جانا ہوگا، ان بندوں کے راہ پر چلنا ہوگا جن پر میں نے انعام نازل کیا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ جانا ہوگا، کیونکہ تو نے نمازیں تو پڑھ لی، میرے ڈر سے تو نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، عبادتیں کی، ریاضتیں کی، تمام عبادتوں کو ان کے وقتوں پر، تمام فرائض کو ان کے وقتوں پر انجام دیا، لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ان کی حفاظت ہے، اور ان کی حفاظت تبھی ہو سکتی ہے جب نیکوں کی بارگاہ میں جایا جائے، سچوں کی بارگاہ میں جب تو جائے گا تبھی ان کی حفاظت ہو سکے گی۔ دوسری جگہ ایک منظر کشی جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، ابلیس نے جو کارنامہ انجام دیا، وہ تمام امت کے لیے، تمام امت محمدیہ کے لیے، اہل ایمان والوں کے لیے ایک درس اور عبرتناک چیز ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نائب بنانا چاہا، اپنا خلیفہ بنانا چاہا، تو فرشتوں کے درمیان یہ چیزیں آپ نے واضح کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واضح کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو تسلیم کیا، لیکن جب یہ بات ابلیس کو معلوم ہوئی تو اس کے اندر ایک الگ سی کیفیت الجھن بڑھ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خلیفہ کیوں بنا رہا ہے۔ بہرکیف یہ تمام باتیں جو ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کی خمیر تیار ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمامی لوگ حضرت آدم کو سجدہ کریں، میرے نائب کو سجدہ کریں، میرے خلیفہ کو سجدہ کریں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تمام لوگ سجدہ کریں میرے نبی کو، میرے پیغمبر کو۔ تو ابلیس نے طریقہ علم اپنایا، تمام فرشتگان جو ہے طریقہ محبت انہوں نے اپنایا، اور ابلیس نے طریقہ علم اپنایا۔ اس نے کہا کہ اگر میں ان کو سجدہ کرتا ہوں، چونکہ یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوں، اور مٹی جو ہے پستی کی طرف جاتی ہے اور آگ بلندی کی طرف جایا کرتی ہے، تو چونکہ میں ان سے افضل ہوں اس لیے میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ لیکن فرشتوں نے اللہ کا حکم پا کر اس کام کو انجام دیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی کی۔ تو یہ چیزیں وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہی یہ معاملہ چل رہا ہے کہ اگر ہمیں اپنی نماز کو یا اپنی عبادت کو بچانا ہے تو ہمیں کسی سچے کی بارگاہ میں جانا ہوگا، کسی اہل طریقت کے بارگاہ میں جانا ہوگا، کسی اہل علم کے بارگاہ میں، کسی بزرگان دین کی بارگاہ میں، یا یوں کہہ لیجئے اگر ہمیں اپنی نمازوں کو بچانا ہے، اپنے عبادات کو بچانا ہے، تو جس طرح فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے رب کے حکم پر یہ بتایا تھا کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے بھی نہیں سجدہ کیا ہوتا تو وہ بھی وہاں سے بھگا دیے جاتے، وہاں سے درگزر کر دیے جاتے، ان کی بھی جگہ اس جگہ پر نہیں رہ جاتی۔ اسی طریقے سے تمام امت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اپنی نماز کو، اپنی عبادت کو، اپنی ریاضت کو، اپنی تقویٰ کو، اپنی تمام عبادات کو، اپنی تمام نیکیوں کو اگر بچانا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہونا ہوگا۔ اگر اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جانا ہوگا، ان کی عقیدت کو اپنے دلوں میں بسانا ہوگا۔ اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اگر اپنی عبادات کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جانا ہوگا، ان کی عقیدت کو
اپنے دل میں بسانا ہوگا۔ اگر اپنے ایمان کی محافظت چاہتا ہے بندہ، اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتا ہے، اپنے عبادت کی حفاظت چاہتا ہے، اپنے نماز روزوں کی حفاظت چاہتا ہے، اپنے حج و زکوٰۃ کی حفاظت چاہتا ہے، تو حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ اگر اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت چاہتا ہے بندہ، اگر اپنے نماز اور روزوں کی حفاظت چاہتا ہے، تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر بندہ چاہتا ہے کہ وہ تمام برائیوں سے دور رہے، تو مصلح امہ سرکار سیدنا حسن المجتبیٰ کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ تمام چیزیں اس کی محفوظ رہیں، اس کا ایمان محفوظ رہے، اس کا دین محفوظ رہے، اس کے تمام نیکیاں محفوظ رہیں، تو حضرت سیدنا شہید اعظم سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اپنی نماز اور روزوں حج و زکوٰۃ کو اگر محفوظ رکھنا ہے، تو سرکار سیدنا غوث الثقلین قطب الاقطاب سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ اگر انسان اپنی تمام چیزوں کو، تمام عبادات کو، تمام ضروریات کو، تمام دینی کاموں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ اپنے ایمان کی حفاظت اگر چاہتا ہے، اپنے تمام نیک کاموں کی حفاظت چاہتا ہے، تو سرکار سیدنا غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ اگر بندہ اپنی ایمان و عقیدے کی سلامتی چاہتا ہے، بالخصوص اپنے ایمان عقیدوں کی سلامتی اگر چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ وہ سنیت پر استقامت اس کا بنا رہے، تو سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ سب سے ضروری دور حاضر میں یہ ہے کہ امام احمد رضا کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ ان کے علاوہ حضور مرشد الکریم سرکار سیدنا تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ یہ تمام وہ بزرگان دین ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ وہ سچوں کی وہ جماعت ہے کہ جن کی بارگاہ میں، جن کے پاس اور جن سے نسبت رکھنے سے ہماری تمام چیزیں، ہمارے نماز روزے اور حج و زکوٰۃ کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اس لیے تمام امت کو، تمامی لوگوں کو، اہل سنت کے تمام فرد کو یہ خیال رکھنا چاہیے، یہ جاننا چاہیے کہ ہمیں ان کی بارگاہ میں جا کر ہمارے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے، ہمارا ایمان سلامت رہ سکتا ہے، ہمارے تمام مسائل، تمام نیکیاں سلامت رہ سکتی ہے۔ قرآن مجید میں جو آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اپنے محبوب کے ذریعہ اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لہٰذا تمام لوگوں سے، تمام سننے والوں سے یہ میری پرخلوص گزارش ہے کہ ان تمام باتوں پر آپ حضرات عمل کریں، اور بالخصوص اہل سنت والجماعت پر استقامت کے لیے بالخصوص سرکار سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے، ان کے آستانے سے وابستہ رہیں، ان کے گھرانے سے وابستہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنیت پر استقامت عطا فرمائے، بزرگان دین کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔